صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے اور کہ ویسے تو کل تمام امیدیں ٹوٹ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اب کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، عالمی سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کل بھی جو ہے جب سے یہ حالات خراب ہوئے تھے اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف مسلسل دے ور ورکنگ فونز، اور اس کے بعد ہمیں رات کو 1:30 بجے یہ سیز فائر کا ایکسٹینشن مل گیا. لیکن بظاہر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ایسا لگتا ہے کہ بالآخر ایک کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے اس جنگ کو سنبھالنے کی اور ایک پراپر پیس پروسیس شروع کرنے کی یا اینڈ آف وار کی، اور وہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز، اور وہ ہے امریکن بلاکیڈ، جس نے بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ کر کے ایران کی پرہیپس جو اکنامک لائف لائن ہے اس پہ پیر رکھ دیا ہے، اور جس کے بنا پر اب ایران میں بھی یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھلتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے فوراً تیار ہیں. اور کئی بار اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں تہران سے یا ایرانی لیڈرشپ سے ملا ہے. تو آپ کیا پروگریسز دیکھ رہے ہیں اس کرائسس کا ایمبیسڈر صاحب؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات چیت کا موقع دیا. آپ نے جس طریقے سے تفصیلی تعارف کروایا اور تجزیہ کروایا، تمام سوالوں کے جواب دینا بہت آسان ہو گیا ہے. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو امریکہ کو یہ خیال ہے کہ اس نے چونکہ یہ محاصرہ کر دیا ہے یعنی گلف آف عمان میں، اور جو آمد و رفت ہے ایرانین ایئرپورٹس کو ان کو روک دیا ہے، تو اس وجہ سے اسے ایک بہت ایبسلیوٹ لیوریج مل گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تمام دباؤ کے باوجود ایران کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے. انہوں نے تقریباً 3 جہازوں کے اوپر فائر کیا ہے اور اس کے بعد 2 جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جوابی وار کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 6000 کلومیٹر کی سرحدیں موجود ہیں اور وہاں وہ متبادل راستے تلاش کر سکتے ہیں، بالخصوص کیسپین سی کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ وہ بھی فوجی تیاری کر رہے ہیں. یعنی یہاں میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے وہ دے آر پلئنگ چکن، کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کی طرف بہت ہی خطرناک انداز میں بڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی آنکھ جھپکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا بالکل پروگرام کے آغاز میں آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ کس طریقے سے ایران کی وسیع پیمانے پر معاشی بربادی ہوئی ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ جو 35,000 فیٹیلٹیز کی رپورٹ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 21,000 حملے کیے ہیں ایران کے تمام صوبوں کے اوپر. تو اس وقت یہ ہے کہ اس کا جو اکنامک پین ہے وہ تو محسوس کر رہا ہے. ایک اور چیز جو ہے، میں بھی یعنی جس طریقے سے آپ نے کہا اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کہ 2 مرتبہ سیز فائر ہوئی اور وہ پاکستان کی انٹرسیشن کی وجہ سے ہوئی، محنت کی وجہ سے ہوئی. اور دوسرے یہ ہے کہ جو اس مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ اقوام متحدہ یہاں کھڑا ہے، نہ یورپین یونین یہاں کھڑی ہے، اور دوسرے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل بے بس ہیں. ایک تنہا پاکستان جس نے پہلے محنت کر کے تو تمام علاقائی ممالک سے، پھر جو ہے عالمی طاقتوں سے چین، روس اور یورپین یونین، یورپین کونسل سے مدد حاصل کی، ان کی حمایت حاصل کی. اور اس وقت جو ہے یعنی دنیا کی تقدیر پاکستان کے ہاتھ میں اس طریقے سے ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر دنیا ایک مرتبہ پھر جنگ کے شعلوں میں لپٹ جائے گی. تو اس لیے یہ ہے کہ بحیثیت ثالث پاکستان کا بہت حساس رول ہے. ہمیں صرف امید کی بات کرنی ہے، کیونکہ ساری بین الاقوامی برادری کو ہم بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے اس درجے تک لائے ہیں، اس سطح پہ لائے ہیں. تو ایک اور چیز جو ہے پاکستان کو جو ہے ایک فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق جو جہاز جو تھے، مختلف جہاز جو تھے، وہ کوئی 3,000 کے قریب جہاز جو تھے جو جن کا ڈیسٹینیشن ایرانین پورٹس تھی، وہ چونکہ آپ ہرموز سے نہیں گزر سکتے اور امریکہ کا بھی محاصرہ ہے، تو وہ اب کراچی میں یا پاکستان کے ساحل پہ لنگر انداز ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایک جو ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر، ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پر، یا ایک جو متبادل جو پورٹ کا ایریا ہے، اس کی بھی اہمیت بڑی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے ایک طرف تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات جلد ہو جائیں. صاحب مجھے اور ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو ہے، جیسے کہ ٹرمپ نے کہا، اب نہ ہم ان کی بات کو 100% یقین کرتے، نہ ان کے امریکی یقین کرتے. بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اب مذاکرات ہونے والے ہیں. ان کے خیال میں جمعے کو مذاکرات ہوں گے، چیزیں طے ہیں یا نہیں ہیں. مگر آپ کے خیال میں وہ کیا شمع ہے، وہ کیا روشنی ہے جس پر کہ اب ہم ایران کی، ہم اس امن کی یا اس کسی ایک پیس اکارڈ کی، ہم اس کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ سکیں، وہ ہمیں نظر آئے؟ وہ کیا چیز ہے جو کہ اس پیس اکارڈ کو ڈیلیور کر سکتی ہے؟ اب پہلے 2 فوری اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے. یعنی امریکہ جو ہے اپنے محاصرے کو یا ناکہ بندی کو ایز کرے، جس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، بالخصوص جو ان کا یو ایس ایس ٹرپلی ہے یا یو ایس ایس کینبرا ہے، ان کو پیچھے ہٹائے وہاں سے. اس کے پیچھے جو ہے ابراہیم لنکن ہے، اس کے بعد جیرلڈ فورڈ بھی اسی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے. تو ان کو پیچھے کرے اور اسے یہ کہے کہ اس نے اگر محاصرہ بند نہیں کیا تو کم از کم اسے ایز کر دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے جواباً ایرانی حکام یہ کہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے آبنا ہرموز کو کھول دیا. تو یہ وہ ابتدائی دہلیز ہوگی جس کے بعد جو ہے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. جہاں تک مذاکرات میں اتفاق کا تعلق ہے تو اس میں کچھ چیزیں، کچھ مسودے پہلے سے تیار ہیں. مثال پر جوہری پروگرام کے سلسلے میں اس میں نکات کے اوپر اختلاف موجود ہے. یعنی یہ کہ افزودگی کی کس حد تک اجازت دینی چاہیے، 0 ہونی چاہیے یا 20% تک ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ جو ہے ایران کے اوپر اگر کوئی پابندی لگائی جائے تو وہ مختصر مدت 5 سال کے لیے ہونی چاہیے، 20 سال کے لیے، یا غیر معینہ ہونی چاہیے. یہ وہ معاملات ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں. if there is political will and mandate. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک سیدھی سی راہ یہ ہے کہ امریکہ بلاکیٹ ختم کرے یا اس کو پیچھے ہٹائے، اور اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ اپنا بلاکیٹ ختم کر دے، اور اس طرح سے آبنائے ہرمز کھل جائے، اور پھر ایک بیسک فریم ورک بن جائے بات چیت کا، اور پھر اس کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. عارفہ نور